السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینکڑوں مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کرنے والے ٹھاکرے کے قبول اسلام کی سچی کہانی، ان کا بھی اسلامی نام ماسٹر عبداللہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ احمد آوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماسٹر عبداللہ ٹھاکرے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: آپ پہلے اپنا خاندانی تعارف کرائیے۔ جواب: میں مہاراشٹر میں جلگاؤں کے ایک ٹھاکرے پریوار میں 3 جولائی 1956 میں پیدا ہوا۔ ہائی اسکول اور 12ویں کلاس کے بعد سائنس سے BSc کیا۔ میرے پتا جی ایک پڑھے لکھے انسان تھے اور ایک ہائی اسکول کے پرنسپل تھے۔ بڑے اچھے آدمی تھے، بس انسانیت ان کا دھرم تھا۔ مگر میرا تعلق کچھ مذہبی جنون رکھنے والے جوانوں سے ہو گیا۔ BSc کے بعد میں نے B.Ed کیا اور بعد میں MSc حساب سے کی۔ ایک سرکاری اسکول میں مینیجر ہو گیا۔ ابھی بھی ایک انٹر کالج میں لیکچرار ہوں۔ بعد میں نے شیو سینا جوائن کر لی اور پارٹی کا بہت ہی فعال رکن بن گیا۔ 1990 میں اڈوانی جی کی رتھ یاترا کے لیے ذمہ داروں نے مجھے ذمہ داری سونپی اور 1992 میں مجھے پارٹی نے کام کرنے کے لیے ممبئی بلایا اور وہاں کے ننگے ناچ میں نے بہت ایکٹیو رول ادا کیا۔ کتنے معصوم بچوں کی خوشیاں مجھ درندے کی وجہ سے سسکیوں میں بدلی ہوں گی۔ یعنی میری پلاننگ کی وجہ سے بدقسمتی سے میری شادی بھی ایک کیمونل ذہن رکھنے والے متعصب خاندان میں ہو گئی۔ اس سے کریلا اور نیم چڑھا ہو گیا۔ میرے 3 بچے، ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں ہوئی۔ تینوں کا دل و دماغ ہمارے زہر سے زہریلا بنا۔ ہمارے گھر میں بچوں میں ذکر ہوتا کہ دیش کے وفادار مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوئی ترکیب کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میری بڑی بیٹی نے اظہر الدین کو خط لکھا تھا کہ ان کو ہندو بن جانا چاہیے، اور انہوں نے میری اجازت سے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر وہ ہندو ہو جائیں تو میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ APJ عبد الکلام کو بھی ہندو بننے کے لیے خط لکھا تھا۔ سوال: آپ نے قبول اسلام کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے۔ جواب: بس اصل تو یہ ہے کہ میرے اللہ کو مجھ پر رحم آیا، اور حضرت جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل و دماغ کو حق اور اسلام کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور مسلمانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے ہم جیسے ظالموں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ بغیر اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ میں ایک فزکس ورکشاپ کے لیے کالج کے طلباء کا ایک گروپ لے کر 3 روز کے لیے ممبئی گیا۔ ورکشاپ تیسرے روز دوپہر کو ختم ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں نے ممبئی گھومنے کا پروگرام بنایا۔ سمندر کے کنارے ہم لوگ شام کو گھوم رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک پرائمری اسکول کا گروپ پکنک کے لیے وہاں آیا ہوا ہے۔ سب بچے خوشی خوشی چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ انہی بچوں میں نے دیکھا کہ 2-3 ٹیچرز ایک بچی کے پاس جمع تھی، اور وہ بچی گھومنے کی بجائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کی استانیہ اس کو محبت پیار کر رہی تھی، مگر وہ انتہائی غم زدہ اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ احمد آباد کی بچی ہے، اس کے ماں باپ گجرات فساد میں جلا دیے گئے، یہ بچی کبھی ہنستی نہیں۔ ان استانیوں نے بتایا کہ اس معصوم ننھی سی بچی کی ہنسی اس انسان نام کے درندوں نے ہمیشہ کے لیے سسکیوں میں بدل دی۔ یہاں بمبئی میں گجرات کے ایک صاحب اس کو لے کر آئے تھے اور ہمارے اسکول میں داخل کر دیا۔
مگر اس کی سسکیوں نے پورے اسکول کو غمزدہ کر دیا ہے۔ اس بچی کا دل بہلانے کے لیے ہمارے پرنسپل بار بار پکنک کے لیے بھیجتے ہیں، مگر اس کا دل ہے کہ بہلنے کے بجائے اور اداس ہو جاتا ہے۔ اس بچی کی سسکیاں میرے دل میں تلوار کے زخموں کی طرح چبھ گئی، اور اس قسم کا یہ جملہ کہ کچھ انسان نما درندوں نے اس کی خوشیوں کو ہمیشہ کی سسکیوں میں بدل دیا ہے، میرے دل و دماغ پر جم گیا۔ اپنی پوری زندگی کے کارنامے ایک اسکرین کی طرح میرے سامنے آ گئے، خصوصاً سن 1992 کے ممبئی کے دنگے، خصوصاً مدن پوری اور اس کے آس پاس کے محلوں کی پلاننگ کی ذمہ داری کے لحاظ سے مجھے یہ جملہ کچھ اس طرح سنائی دیتا، بار بار میرے کانوں سے دماغ اور دل تک پہنچتا تھا۔ مجھ انسان نام کے درندے نے کتنی بچیوں کی خوشیاں اور قہقہ ہمیشہ کے لیے سسکیوں میں بدل دیے۔ میں نے کالج سے چھٹی لی اور کچھ دن ممبئی قیام کیا اور علاقے کا دورہ کیا اور سروے کیا اور اپنے کالے کرتوتوں کا جائزہ لیا۔ نہ جانے کتنے گھرانوں کی ہمیشہ کی خوشیاں مجھ انسان نام کے درندے کی پلاننگ کی وجہ سے ہمیشہ کی سسکیوں میں بدل گئی۔ اس کے احساس نے مجھے جھنجھوڑ دیا اور مجھے احساس ہوا کہ انسانیت کو مذہب سمجھ کر زندگی گزارنے والے باپ کے بیٹے کے یہ ظالمانہ کرتوت انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہے۔ ایک ہفتہ آپ نے جرائم اور ننگے کرتوتوں کو نئی آنکھوں سے دیکھا، جن پر سے ظلم کی عینک ٹوٹ کر صاف نظر آنے لگا تھا۔ میں اپنے گھر آیا۔ میرے کالج میں ماسٹر عبدالعزیز ایک بہت شریف مسلمان انگریزی کے استاذ ہیں، جو مذہب کو فالو کرنے والے شریف مسلمان ہیں۔ ان کو میری ایکٹیویٹیز کا علم تھا، اس لیے مجھ سے ڈرتے تھے۔ اپنے جرم کے احساس سے میں بے چین رہنے لگا، میری نیندیں اڑنے لگی۔ گزشتہ سال مئی میں ایک روز میں نے ماسٹر عبدالعزیز سے ملاقات کی اور ان سے کہا، میں کسی اچھے مسلمان سے ملنا چاہتا ہوں، آپ اپنے کسی مذہبی گرو سے ملائیں۔ اور میں نے اپنے دل و دماغ پر اپنے مجرمانہ کرتوتوں کے جو اثرات لیے انہیں بتایا۔ ماسٹر صاحب نے بتایا کہ دہرانی ضلع امراوتی میں ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے، وہاں پر ایک بڑے دھرم گرو اور انسانیت سے محبت کرنے والے عالم مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب آ رہے ہیں، آپ وہاں چلیں، کوشش کریں گے کہ ملاقات ہو جائے۔ ہم نے پروگرام بنایا، ایک جیپ گاڑی کرائے پر کی اور ہم لوگ ضلع جلگاؤں سے اس پروگرام میں پہنچے۔ انسانوں کا سمندر پروگرام میں شریک تھا، بھیڑ ہی بھیڑ تھی۔ اس پروگرام میں پہنچ کر یہ عجیب بات لگی کہ ہر ایک والہانہ طور پر اپنے دھرم گرو کو دیکھنے اور سننے آیا تھا۔ بڑی تعداد میں ہندو بھی پروگرام میں تھے، مگر وہ بھی ایسے جذبے میں تھے جیسے کسی مسلمان عالم نہیں بلکہ کسی اپنے ہندو گرو کے درشن کے لیے آئے ہوں۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ حضرت صاحب بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ لوگ بڑی مایوسی سے واپس لوٹ رہے تھے۔ کتنا مشکل سفر کر کے ہم پہنچے تھے، خیال تھا کہ ملاقات ہو جائے گی تو جیون کے غم میں کچھ سکون ملے گا۔ بالکل گھٹنے ٹوٹ گئے۔ حضرت صاحب کے یہاں سے کوئی مولانا صاحب آئے تھے، ان کی تقریر سنی۔ اس پروگرام میں یہ احساس مجھے ہوا کہ یہاں یہ لوگ حضرت سے والہانہ محبت کے ساتھ آئے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے تو بولنے میں صاف لگتا کہ یہ سب ایک گھر کے لوگ والہانہ تعلق رکھنے والے ہیں۔ رہ رہ کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ انسان کیسا ہوگا، کیسا محبت بھرا اس کا دل ہوگا، جس کو دیکھنے اور سننے کے جذبے نے ان لوگوں میں ایسی محبت پیدا کر دی کہ یہ ہندو مسلم کی مارا شٹر میں تمیز کھو بیٹھے۔ مجھے ان سے ملنا چاہیے۔ بڑے مایوس ہو کر ہم لوگ واپس آئے۔
مگر اس سفر کی رفاقت کی وجہ سے کچھ مسلمانوں سے میرا تعلق ہو گیا، خصوصاً ماسٹر عبدالعزیز صاحب سے تو دوستی ہو گئی۔ ماسٹر صاحب میں بھی اس سفر سے ایک عجیب تبدیلی آئی کہ وہ ہندوؤں اور ہم لوگوں سے جو کٹے کٹے رہتے تھے وہ قریب ہوئے اور ہمیں اسلام سے قریب اور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک مہینے کے بعد انہوں نے مجھے حضرت صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں ہندی اور انگریزی میں لا کر دی۔ میں نے وہ کتاب 10 بار پڑھی اور مجھے معلوم ہوا کہ دہرانی کے پروگرام میں ہر آنے والے کی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور محبت اس محبت بھرے انسان کے دل کے سمندر سے بانٹی اور بکھیری گئی محبت تھی، جو خود کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آیا مگر اپنی آنتر آتما سے اپنی ممتا اس سے اپنے لیے آنے والے لوگوں کے لیے بھیج دی تھی۔ اب مجھے حضرت صاحب سے ملنے کی بے چینی ہوئی، روز بروز بے چینی بڑھتی رہی۔ کئی مہینے کے بعد ماسٹر عبدالعزیز نے اور ہم نے فون ملایا تو فون مل گیا اور حضرت سے بات ہو گئی۔ مولانا صاحب نے مجھ سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا اور دہرانی نہ پہنچنے کی معذرت بھی کی اور تکلیف کا اظہار کیا اور بتایا کہ اس سال دہرانی ضرور آؤں گا۔ سوال: ابو اس سال دہرانی گئے تھے، آپ کی ملاقات وہاں نہیں ہوئی، آپ تو فرما رہے تھے کہ پہلی ملاقات کل ہوئی ہے۔ جواب: محبت قربانی چاہتی ہے۔ اس سال ہمیں دہرانی کے پروگرام کا علم نہیں ہو سکا، میں اس وقت کسی ضرورت سے 2 ہفتوں کے لیے پونا گیا ہوا تھا۔ سوال: جی تو آپ کچھ فرما رہے تھے، فرمائیے۔ جواب: حضرت صاحب نے مجھ سے معلوم کیا کہ آپ کی امانت آپ نے پڑھی کہ نہیں۔ میں نے کہا 10 بار پڑھی۔ حضرت صاحب نے معلوم کیا اس میں کوئی بات غلط ہو تو ٹھیک کر دیجئے۔ میں نے کہا اس میں ساری غلطیوں کو ٹھیک کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب نے کہا تو پھر آپ بھی وہ غلطی ٹھیک کر لیں کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ غلطی تو آپ کے شرن میں آ کر ہی صحیح ہوگی۔ حضرت نے کہا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ میں نے یاد بھی کر لیا ہے۔ میں نے فون بند حضرت صاحب کو کلمہ سنایا۔ حضرت صاحب نے کہا آپ نے اسلام قبول کرنے کی نیت سے اسے پڑھ لیا کہ نہیں؟ میں نے کہا اتیاچار اور ظلم کی نحوست میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حضرت نے کہا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ آپ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا حضرت صاحب آپ ہی پڑھوا دیجئے، شاید میری آتما کو کچھ شانتی مل جائے۔ مولانا نے فون پر مجھے کلمہ پڑھوایا اور ہندی میں ذرا تفصیل سے کہلوایا، توبہ کرائی اور میرا نام فون پر ہی عبداللہ ٹھاکرے رکھ دیا، اور مجھے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اسلام ایک پریچے، اسلام کیا ہے، ہندی میں اور انگریزی میں پڑھنے کا مشورہ دیا، اور موقع لگا کر کسی پڑھی لکھی جماعت کے ساتھ وقت لگانے کا مشورہ دیا، اور یہ بھی تاکید کی کہ جماعت میں جا کر آپ یہ نہ بتائیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور یہ کہ شیوئینا کا میں ایکٹیو ممبر رہا ہوں۔ بہرحال میں نے پونا سے اعظم کیمپس کی ایک جماعت کے ساتھ وقت لگایا۔ میرا وقت بنگلور میں لگا، اللہ کا شکر ہے جماعت کے لوگ بہت اچھے تھے۔ سوال: آپ نے جماعت والوں کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے؟ جواب: نہیں، بالکل نہیں بتایا۔ وہ لوگ مجھ سے معلوم بھی کرتے کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ کو نماز بھی یاد نہیں۔ میں کہتا اصل میں میرا ماحول بہت خراب ہے، اپنے علاقے میں بس میں اکیلا ہی مسلمان ہوں، ساتھ ہی مجھ پر ترس بھی کھاتے۔ میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں فزکس کا لیکچرار ہوں، بلکہ کہا کہ ایک سکول میں پڑھاتا ہوں۔ بس بہرحال وقت بہت اچھا لگا۔ پونا میں میری کچھ حضرت صاحب کے مریدوں اور نو مسلم مریدوں سے بھی ملاقات ہوئی، جن سے مل کر مجھے اور بھی حضرت سے ملنے کا شوق بڑھ گیا۔ اللہ کا شکر ہے یہ مراد بھی کل پوری ہو گئی۔ سوال: آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ جواب: میں نے ورک شاپ والے سفر سے اپنے بچوں اور گھر والوں کو اپنے ساتھ رکھا اور دہرانی کے سفر کی بھی کارگزاری مسلسل فون پر سناتا رہا، تو میرے اسلام کے پورے سفر میں میری اہلیہ اور بچے دل و دماغ سے میرے ساتھ رہے۔ اس کی وجہ سے میرے کلمہ پڑھنے کے دوسرے روز میری بیوی اور بیٹیوں اور بیٹوں کو ماسٹر عبدالعزیز نے کلمہ پڑھوا دیا۔ میری اہلیہ کا نام آمت اللہ اور میری بیٹی کا نام آمت العزیز، چھوٹی بیٹی کا نام آمت الرحمن اور بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے۔
سوال: اب آئندہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جواب: ہم لوگوں نے حضرت سے مل کر ایک پورا خاکہ بنایا ہے اسلام پڑھنے اور خاندان والوں میں کام کرنے کا۔ پہلے مرحلہ میں خاکہ بنایا ہے، حج کا فارم بھی میں نے بھرا ہے، اسی سال خاندان والوں کے ساتھ حج کو جانا ہے۔ اگر حج کمیٹی کے ساتھ نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ اکتوبر سے حج کو جانا ہے، اس کے بعد مراٹھوں میں کام کرنا ہے اور شیو سینا کے ساتھیوں تک ان کا حق پہنچانا ہے۔ الحمدللہ میرے 40 گاؤں اور ناسک کے 10-12 ساتھیوں کے دل و دماغ سے تعصب کی عینک ٹوٹ گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ ضرور کام لیں گے۔ سوال: ماشاءاللہ خوب عزائم ہیں۔ قارئین ارمغان اور سامعین AS انفارمیشن ٹی وی کے لیے کچھ پیغام ہے؟ جواب: انسانیت کی خیر خواہی کے لیے امت مسلمہ کو اللہ نے برپا کیا ہے۔ اس خیر خواہی کے لیے جینا مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمان انفعال اور ری ایکشن کا راستہ چھوڑ کر دنیا کی سازشوں، مکر و فریب، تعصب اور ظلم و زیادتی سے بے پرواہ ہو کر اگر صرف اپنے طرز زندگی کی سوئی انسانیت کی خیر خواہی یعنی داعیانہ طرز زندگی میں طرف آئیں تو پھر یہ پوری دنیا کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ سوال: ماشاءاللہ کیا سچی بات آپ نے کہی۔ جواب: آپ شرمندہ کر رہے ہیں، میں نے تو اپنی چھوٹی سی زندگی بلکہ زندگی کے چند خوشگوار دنوں میں حضرت سے تعلق کے بعد جو سبق سنا اس کو دہرا رہا ہوں۔ سوال: واقعی آپ نے بہت کام کی بات کہی، جزاکم اللہ خیرن والسلام۔ تو دوستو یہ وہ شخص تھے جنہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ میں مسلمانوں کو اب برباد کر کے ہی رہوں گا، لیکن اللہ نے کیا فیصلہ کیا کہ اسے ہدایت سے نواز دیا۔ اب وہی شخص مسلمانوں کی خیر خواہی میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو اسلام پر لا رہا ہے۔ جو پہلے مسلمانوں کا سخت دشمن، مسلمانوں سے نفرت کرنے والا تھا، لیکن اللہ نے اس کی کایا پلٹ دی ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔